آج جو انشاءاللہ آپ کو دو تین چیزیں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا روزہ ٹوٹنے کے ذرائع کیا کیا ہیں یا اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، اور کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہوتے ہیں اور کس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنا تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے اور وہ شے بھی ایسی ہو کہ اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج اور تکلیف اور ضرر نہ ہو، تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ہم نے آنکھ، ناک اور کان کا ذکر، آنکھ، ناک اور منہ کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کان کے ذریعے کوئی شے اندر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فقہاء اسلام نے جو سابقہ دور کے تھے علماء متقدمین، ان میں سے آپ دیکھیں گے اکثر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوگا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چونکہ میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو پچھلے زمانے کے فقہاء اسلام نے ظن غالب پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کان، جب کوئی چیز کان میں ڈالی جائے گی تو ضرور حلق تک پہنچے گی اور اندر اتر جائے گی، لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ یا پیسیج نہیں ہے، تو اگر ہم آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اجتہاد پر تھی، ظن غالب پر تھی، کوئی قرآن و حدیث کی صریح جزئی یا حکم ایسا موجود نہیں تھا، لہذا جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور واضح ہو گیا کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کوئی شے کان کے اندر ڈالیں حلق تک نہیں پہنچتی، لیکن آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ اور پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو حلق تک پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آنکھ کی دوا کا کڑوا پن حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو حکم بدل گیا اور علماء نے بیان فرمایا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالیں گے اور پردہ اگر سلامت ہو، یا تیل ڈال دیں کان میں، یا نہاتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ لگواتا ہے، تو وہ چونکہ نہ آنکھ کے ذریعے اندر جا رہی ہے، نہ ناک، نہ منہ کے ذریعے، بلکہ وہ شریانوں کے ذریعے، مساموں کے ذریعے شے اندر داخل بدن ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل روزہ ٹوٹنے کا سبب مخصوص جگہوں سے غذا یا دوا کا اندر پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شے کا جسم کے اندر پہنچ کر اصلاح بدن کا سبب بننا جیسے دوا کرتی ہے، یا تقویت بدن کا سبب بننا جیسے کہ غذا کرتی ہے۔ لہٰذا انجیکشن سے بھی چونکہ یہی چیز حاصل ہو رہی ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہٰذا انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب اس میں ہو گیا چونکہ اختلاف، جب مختلف فی مسئلہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانبین کی رعایت کی جائے، لہٰذا ہم اسی بات پر فتویٰ دینا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ڈاکٹر سے کہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگوائی تو روزہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو کر ڈرپ لگوا لے، روزہ اور انجیکشن لگوائے کہ جو یہ کہتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ رکھے۔ اور جو اس کے بغیر بھی آرام سے روزہ پورا کر سکتا ہے، وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔